बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। कोई शक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान शुरू हो चुका है। कोई सियासी दबाव नहीं, कोई और प्रेशर नहीं, कोई ताकत का प्रेशर नहीं। हाँ, इखलाकी दबाव इस हद तक पहुंच चुका है कि सुप्रीम कोर्ट को हर हालत में मुल्क के मौजूदा हालात के ऊपर बाकायदा तौर पर फिलफौर नोटिस लेना होगा। पीटीआई ने आज नहायत मौसर कदम उठाया है, ना सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तान की तमाम रजिस्ट्री, इधर इन लाहौर, इधर इन पिशावर, इधर इन कोयटा और कराची, इन तमाम में एक साथ लेजिस्लेटर्स अपने कानूनदानों, सेनेटर्स, एमएनएज और एमपीएस की टीमों के हमरा बाकायदा तौर पर दरख्वास्त लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहुंची है 3 मुद्दों को लेके। सबसे पहले इमरान खान के ऊपर कातलाना हमले के हवाले से जो एफआईआर थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जी हां, वो खुद एफआईआर की मुद्दई नहीं बनी है। जी, इमरान खान साहब के भांजे वजीराबाद के अंदर खुद मुद्दई बनना चाह रहे थे, उनको उस दरखास्त के मुताबिक उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। फिर पुलिस की ईमा के ऊपर, पुलिस की मुद्दईयत के ऊपर वो एफआईआर दर्ज हुई है। इस बड़े मुद्दे को लेकर पहुंची है कि वो, उनका ये मानना है कि जिस एफआईआर में हमने 3 अफराद नामजद किए थे, उस एफआईआर, उस दरखास्त के मुताबिक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट को इस सिलसिले में नोटिस लेना चाहिए। इस सिलसिले में वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब भी सुप्रीम कोर्ट को खत लिख चुके हैं। इस सिलसिले में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट में अपने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब अपने दीगर जजेस के साथ मुशावरत कर रहे हैं। आज भी मुशावरत का उनका सेशन है जस्टिस काजी फायजी साहब, जस्टिस आयशा मलिक के साथ, कि करना किस तरीके से लेके चलना है। ये फुल कोर्ट जुडिशियल इंक्वायरी बेंच बनना है या किस तरीके से इसको लेके चलना है। तो बहरहाल दूसरी तरफ ये चीज चल रही है, लेकिन एक इखलाकी दबाव हर पैराए के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाती हुई नजर आ रही है। इंटरनेशनल प्रेशर डेफिनेटली आलमी दुनिया इस वक्त देख रही है। तहकीकात का मोड़ जिस तरह आ रहा है, ये सिर्फ अभी इमरान खान नहीं, 3 मुद्दे लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। एक तो इमरान खान साहब के ऊपर एफआईआर, दूसरा आजम सवाती साहब के ऊपर हुए हुए तशद्दुद के हवाले से, जिस पे उनको उनके बच्चों के सामने, पोते पोतियों के सामने बरहना करके तशद्दुद किया गया था, उस मुद्दे को जो ऑलरेडी ह्यूमन राइट्स की जो कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की, उसके पास ये केस गया हुआ है, इसके मुद्दे को भी लेके अपनी इसी दरख्वास्त के अंदर नत्थी करके इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर इस वक्त जोर जोर की खटखटा रही है। बल्कि जितने भी दरवाजे ना सुप्रीम कोर्ट के, चाहे लाहौर में, पिशावर में, कोयटा में, कराची में, सब दरवाजों को खटखटाती हुई नजर आ रही है। और इसका प्रेशर भी महसूस हो रहा है, इखलाकी प्रेशर है, इखलाकी प्रेशर है, कोई शक नहीं। यही नहीं, उनकी वीडियो के हवाले से जो स्टार्ट में यह था कि सुप्रीम कोर्ट लॉजिस के अंदर, कोयटा के अंदर जो वीडियो बनी थी, और जिस वीडियो से मुतल्लिक बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने आजम सवाती साहब को कहा था सब्र करें, हम ये तमाम तहम्मुल के साथ रहे, हम सारी चीज़ें देख रहे हैं। और उसके बाद से आजम सवाती साहब ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उसके बाद से आजम सवाती साहब ने कुछ नहीं कहा। हाँ, यहाँ तक कह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट की लॉजिस नहीं थी, वो दरअसल जुडिशल एकेडमी के कोई लॉजिस थे, और जुडिशल एकेडमी वालों ने कहा कि भाई हमारे लॉजिस है ही नहीं, तो ये सुप्रीम कोर्ट की लॉजिस थी। बहरहाल इस चीज़ को जानबूझ के एक तरीके से घुमाया गया। डेफिनेटली अगर ये इंक्वायरी खड़ी हो जाए तो बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान के जितने भी चीफ्स हैं, जितने भी जजेस हैं, वो सारे उससे उधर ही जाके ठहरते हैं, हर एक के लॉजिस में, हर सूबे के लॉजिस में जाके ठहरते हैं। तो फिर समझ में आ जाती है ना कि बहुत से लोगों की चीज़ें उसके अंदर हो सकती हैं, अगर आजम सवाती साहब की वीडियो उसके अंदर है। दूसरा मुद्दा, तीसरा है अरशद शरीफ साहब के मुद्दा, उनकी शहादत के हवाले से इंक्वायरी हो रही है जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनकी वालदा को चली गई है, तशद्दुद प्रूव हो चुका है, 2.5-3 घंटे तक उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। अभी तक किस चीज़ का इंतज़ार है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुद्दे के मुताबिक अभी तक किस चीज़ का इंतज़ार है कि उंगलियां उनकी तोड़ी गई, पसलियां उनकी तोड़ी गई, नाखून उनके खींचे गए? ठीक है, किसी किस्म की कोई कार्रवाई अभी तक अमल में नहीं लाई गई। और इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और सारे पाकिस्तानियों को इस बात पर यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट ही कोई दर्द का मुदावा करे तो करे, अदरवाइज ये मुदावा किसी के पास नहीं है। तो इन 3 केसेस, इमरान खान साहब एफआईआर, नामजद 3 मुल्ज़मान के नाम क्यों नहीं है वो, दूसरा आजम सवाती, तीसरा अरशद शरीफ, इन 3 केसेस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक एक दरवाजे को खटखटा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो पता चल गया कि ये इन किसी भी दरखास्त को अदालत सुओ मोटो न ले तो टेकअप कर सकती है। ये मैं आपको बता दूं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेकअप कर लेना है, आज या कल या किसी वक्त भी, किसी भी वक्त टेकअप कर ले, क्योंकि उधर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के जो मुशावरती मामला है ना, वो भी आखिरी दम ऊपर है, यानी बाकी जजेस के साथ, कि किस तरीके से उसको लेके चलना चाहिए। तो ये तय हो गया कि हफ्ता अदालती भी हफ्ता है, ये हफ्ता आर्मी चीफ की तैनाती का भी हफ्ता है। लेकिन
دوسری طرف ایک اور اہم ترین پیش رفت ہے جو ڈسکس کرنا آپ کے ساتھ بہت زیادہ ضروری ہے، وہ ہے عدالت سپریم کورٹ میں جب عمران خان صاحب کا ہی ہوگا تو وہ کہیں گے کہ آپ پراپر کورٹ کے پاس کیوں نہیں گئے، ڈائریکٹ سپریم کورٹ کے پاس کیوں جا رہے ہیں، یعنی اپنی ایف آئی آر کے مدعے کو لے کے۔ تو دوسری طرف پاکستان تحریک صاحب اس پیرائے کے اوپر بھی چل رہی ہے۔ آج باقاعدہ سیشن کورٹ وزیر آباد میں درخواست دی گئی تھی، اس درخواست پہ سنوائی ہوئی، ایڈیشنل سیشن جج نے سماعت کی ہے ایف آئی آر کے مدعے کے حوالے سے کہ پی ٹی آئی نے جو درخواست میں 3 نام دیے تھے ان کے اوپر کیوں نہیں ہوئی۔ ایڈیشنل جج نے کہا ہے کہ ایف آئی آر تو درج ہو گئی ہے، تو عمران خان صاحب کے بھانجے جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری درخواست پر ایف آئی آر نہیں کٹی ہے، پولیس مدعی اس کے اوپر بنی ہے، یہ اپنی مرضی سے انہوں نے مدعی بنایا۔ تو بہرحال عدالت نے بدھ کے دن کے لیے آئی جی کو طلب کر لیا ہے، جواب طلب کیا آئی جی پنجاب سے۔ سیشن جج نے، سیشن کورٹ وزیر آباد نے آئی جی پنجاب سے جواب طلب کیا۔ اب ادھر ٹیکنیکل چیز ہے، آئی جی پنجاب تو چھٹی پہ عمرے کی، پنجاب حکومت نے ان کو چھٹی پہ بھیجا، تو جواب کس سے طلب کیا ہے؟ اب وہ نیا آئی جی ہیں جی، جو ایڈیشنل آئی جی ہے جن کو شاہ رخ خان، ان کو آئی جی بنا دیا گیا جی، اب وہ جواب دیں گے تو وہ ہے پورا پنجاب حکومت کا، یعنی پی ٹی آئی کا۔ اب وہ کوئی بھی جواب جمع کرا سکتے ہیں اور پھر عدالت کے کندھے پر رکھ کر ایف آئی آر دوسری درج ہو جائے گی، ہو سکتی ہے، امکانات ہے۔ تو اگر سپریم کورٹ یہ مدعا کہ آپ لوور کورٹس پہ کیوں نہیں گئے، پراپر فارم سے آئے نا، پھر اگر وہاں سے انکوائری ہو رہی ہے، وہاں سے انکوائری ہو رہی ہے، پھر ہائی کورٹ سے انکوائری ہو رہی ہے، تو پھر آپ سپریم کورٹ پر ہیں۔ تو اس حوالے سے یعنی سڑک پہ پاکستان تحریک انصاف آلریڈی ہے، لوور کورٹس میں آلریڈی ہے، سپریم کورٹ پہ آلریڈی پریشر ڈالا جا رہا ہے، چاہے اس کے کہ سڑک پر وہ رسپانس اس وقت نہیں ہے۔ آج سرائے عالمگیر یا منڈی بہودین میں عمران خان صاحب کا خطاب ہے، ویڈیو لنک کے خلاف، وہ پبلک نہیں ہے، ڈیفینیٹلی خان صاحب کی تقریر بھی وہ ہے، سیم ہے، مگر لوگ آ رہے ہیں، وارفتگی کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ خان صاحب ابھی گھر میں بیٹھنے کا کچھ اور جیسچر ہوتا ہے، سڑک پہ آنے کا کوئی اور جیسچر ہوتا ہے، تو خان صاحب ایک موومنٹ تو لے کے چل رہے ہیں۔ ایک پریشر تو سرٹن اس وقت تمام سوسائٹی کے اوپر اور پی ڈی ایم کے اوپر بہت زیادہ محسوس بھی ہو رہا ہے، فیل بھی ہو رہا ہے۔ تو خان صاحب نے آستہ آستہ پنڈی تک پہنچ ہی جانا ہے، تو جب خان صاحب کال دیں گے تو اٹس another thing، لیکن بہرحال لوگ ہیں، سننے کے لیے آ رہے ہیں، چاہے اس کے کہ وہ جو پبلک گیدرنگ جو ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی وہ نہیں، کیونکہ خان صاحب خود بھی نہیں ہیں سڑک پہ۔ تو بہرحال خان صاحب اپنے ٹائمنگ سے بالکل کسی طور پر بھی باز نہیں آ رہے، تو آج منڈی بہودین میں وہ پہنچے۔ تو اچھا یہ چیز ہو گئی۔ دوسری بہت اہم ترین چیز تھی وہ تھی شہباز شریف صاحب مختصر دورے پر پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے بولا کہ میں ہلکا ہلکا بخار تھا جس کی وجہ سے میں نہیں آیا، خیر حقیقت کیا ہے کیا نہیں ہم آلریڈی آپ کے ساتھ سب چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں۔ اچھا ہوا میں ایک سرٹن چیز بھی ہے ایٹماسفیئر میں، وہ آپ نے دیکھنا ہے، ان کے اپنے لوگ، ان کے اپنے پپٹس، ان کے اپنے اسپوکس پرسنس، ان کے اپنے ماؤتھ پیسز، جی ہاں ان کے اندر بھی خاص اضطرابیت ہے۔ جی ہاں میں ان لوگوں کے نام نہیں لیتا، تو ٹویٹس کے ذریعے، پیغامات کے ذریعے، ٹی وی پروگرام کے ذریعے اب وہ بھی کچھ اس طرح کا ایٹماسفیئر دے رہے ہیں کہ جیسے کچھ امیدوں کے بہت برعکس ہونے جا رہا ہے۔ موجودہ حکومت ان کے تحت یعنی پی ڈی ایم کی امیدوں کے بالکل برعکس ہونے جا رہا ہے۔ جو اس وقت جو امپریشن کریٹ ہے نا وہ اس وقت یہی ہے، اور مجھے بھی ایسا لگتا ہے۔ میں کس بنا پر کہہ رہا ہوں ابھی میں آپ کے سامنے پروف کر دیتا ہوں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ سب جنرلز ہی ان کے ہیں تو آرمی کیوں نہیں ابھی تک ڈیسائیڈ کر پا رہی، تو آرمی خود کچھ کنفیوژن ہے، کوئی اس طرح کی باتیں کر کے نا ان لوگوں کے حواری وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے بولا یعنی کچھ ایسا ہے جو پی ڈی ایم کی توقع کے مطابق نہیں ہوگا، اتنا ایسا لگ رہا ہے۔ تو ظاہری بات ہے جس نے پی ڈی ایم میں تو جان تھی نہیں، اپریل سے پہلے تو پی ڈی ایم میں کوئی جان ہی نہیں تھی، تو جس نے پی ڈی ایم میں جان ڈالی ہے نا وہ جان نکال بھی سکتا ہے۔ اس طرح کے اندازے ہیں اور گفتگو سے بھی اندازہ ہوتا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ حکومت کا ٹرننگ پوائنٹ بھی یہ بن سکتا ہے آرمی چیف کی تعیناتی۔ جی ہاں عمران خان صاحب کس بنا پہ ٹرننگ پوائنٹ تھا عمران خان صاحب کا؟ باقی ساری چیزیں ایک سائڈ پہ کر لیں، کیا تھا ٹرننگ پوائنٹ؟ عمران خان صاحب ادارے کے معاملات میں بہت زیادہ ڈیپ ڈاؤن چلے گئے تھے۔ میں ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کی بات کر رہا ہوں، وہ جو تھوڑی ایکسٹینڈ ہو گئی تھی جس پہ آرمی چیف کے منہ کا ذائقہ خراب ہوا تھا، وہ بہت ڈیپ ڈاؤن چلے گئے تھے۔ وہ ادارے کو کسی طور پہ بھی برداشت نہیں ہے، وہ ایک سرٹن ٹیریٹری ہے، وہ کسی طور پہ بھی ادارے کو برداشت نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب کی جو جاب گئی تھی نا، جو حکومت گئی تھی، ختم ہوئی تھی، اس میں عمران خان صاحب ادارے کے اندر بہت زیادہ ڈیپ ڈاؤن چلے گئے تھے، اور اس وقت بھی حالات یہی لگ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت ادارے کے اندر بہت زیادہ ڈیپ ڈاؤن جانے کی کوشش کر رہی ہے یا ناکام کوشش کر رہی ہے۔ اس وقت بھی یہی لگ رہا ہے۔
زیادہ مداخلت کرنے کی کوشش کری, اندرونی معاملات میں جانے کی کوشش کری. یہ ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے. حامد میر صاحب نے کل کہا نہیں, انہوں نے کہا پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اتنا تپڑ ہی نہیں ہے کہ یہ نواز شریف سے کوئی فیصلہ لے لے, یعنی نواز شریف سے کوئی فیصلہ دے دیں. اتنا نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں تپڑ نہیں ہے. لندن والے پاکستان آ نہیں سکتے تو پاکستان کے آرمی چیف کا فیصلہ کریں گے. انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں, ایک فیصلہ ہوگا, یعنی اداروں کی طرف سے فیصلہ ہوگا اور ان کو بتا دیا جائے گا. یہ حامد میر صاحب نے کہا ہے, میں ان کی بات اگنور نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا اتنا تپڑ شپڑ نہیں ہے یہ ساری کچھ, مگر اس دوران اتنی تھوڑی بہت کوشش تو عمران خان صاحب نے بھی کی تھی نا ٹی جی آئی صحیح والے معاملے میں. آج حکومت کے بغیر بیٹھے ہیں, سڑک پر ہیں, سپریم کورٹ میں, سیشن کورٹ میں, یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں نا. تو یہ کوئی ٹرننگ پوائنٹ اس گورنمنٹ کا بھی ہو سکتا ہے. یہ چیز بھی آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے. کھیلن کو مانگے چاند اتنا نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ زدم زدی کے چکر میں, اور پیپلز پارٹی زد نہیں کری, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. زرداری صاحب نے بچہ وزیر اعظم بنوانا ہے, بلاول کو وزیر اعظم بنوانا انہوں نے. تو اگر ابھی سے اسٹیبلشمنٹ کا پھڈا کر لی تو کل کو بلاول کی مستقبل کا کیا کریں گے؟ زرداری صاحب تو کبھی چلتے ہیں کبھی نہیں چل سکتا, کبھی اسٹک کے کبھی اسٹک کے بغیر. تو مستقبل کس کے ہاتھ میں دینا ہے؟ تو بلاول کے ہاتھ میں دینا نا. تو اگر ابھی اداروں سے لڑ پڑیں گے یا زدم زدی ہونے کی کوشش کریں گے تو کل تو سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی, یہ چیزیں اس پر آئے کے اوپر. دوسرا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے باقاعدہ طور پر آئی جی سے رپورٹ طلب کی کہ پورے اسلام آباد کو کنٹینر لگا کے بند کیا. تاجر برادری نے درخواست دی ہوئی تھی, انہوں نے کہا اچھی سی رائٹ فورس بنا لیں, کنٹینر لگا کے نہ ہی بند کریں. پہلے جواب طلب کیا کہ خود کو اب دیکھتے ہیں اس کا جواب کیا آتا ہے. پنجاب اسمبلی میں ارشد شریف قتل کیس کے حوالے سے قرارداد منظور کر لی گئی ہے. یہ خبریں تھیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.